بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العفو خیر الانتقام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے۔ ایک ایمان والے کی زندگی اور ایک غیر ایمان والے کی زندگی کے اندر نمایاں فرق ہوتا ہے۔ وہ ایمان والے جو کامیاب اور فلاح یافتہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ مختلف صفات بیان کی گئی ان ایمان والوں کی جو ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ بیکار چیزوں سے مراد ایسی چیز جس کا آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہ ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو، آخرت کے اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ چیز ہے کہ مسلمان یعنی انسان، کوئی بھی مسلمان ایسی چیز کو چھوڑ دے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین میں نہ دنیا میں، ایسی چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہی اسلام کی خوبی ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہی ہے۔ چنانچہ اولیاء کرام اور مصلحین امت جو گزرے ہیں، انہوں نے اس چیز کا بہت اہتمام کیا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر وعظ کہہ رہے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شہزادے کی حیثیت رکھتے تھے، علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ لوگوں میں سے تھے، آپ کے خلفائے کرام میں سے تھے۔ ایک شخص نے درمیان میں وعظ کے دوران کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا نسب صحیح نہیں ہے، یعنی آپ حرام کی اولاد ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی متانت کے ساتھ جواب دیا، کوئی غصہ نہیں ہوئے، کسی طرح کا کوئی طعن نہیں کیا اس شخص کے اوپر، صرف ایک جواب دیا کہ آپ کے پاس اطلاع غلط پہنچی ہے، میرے والد صاحب کے یعنی والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی دہلی کے اندر موجود ہیں، اور
ان کی گواہی کے اعتبار سے میں صحیح النسب انسان ہوں، تو بجائے اس کے کہ اس سے انتقام کے در پہ ہوتے، اگر ایک اشارہ کر دیتے تو جو آپ کے معتقدین وہاں موجود تھے اس کی خیریت نہیں رہتی، پھر آپ نے اس کو کچھ برا بھلا بھی نہیں کہا اور ایک مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ گواہ اگر موجود ہے نکاح کے اوپر تو کسی کے اوپر صحیح النسب نہ ہونے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ یہی مسئلہ ہے کہ نکاح کے بعد جو اولاد پیدا ہو اس کا نسب ثابت مانا جاتا ہے، اگرچہ لوگ کہتے رہیں تب بھی دوسروں کی بات مانی نہیں جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ نکاح کے بعد جو اولاد پیدا ہو وہ باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بھی بتایا اور بڑی متانت کے ساتھ جواب دیا۔ اس سے حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے یہ اصول یہ بات نکالی ہے کہ اس شخص کے جواب کے درپے ہونا اور اس سے انتقام لینا یہ ایسا لغو کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں دین کے اندر دنیا کے اندر، لہذا یہ چیز ہمیں بھی سیکھنی پڑے گی کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھیں کہ ہم اپنے انتقام کے در پہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ہمیں تعلیم دی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھائی برائی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو اس کے ساتھ معاملہ اس سے بہتر کرو جیسا اس نے تمہارے ساتھ کیا، برائی کو اچھائی سے دفع کرو، ادفع باللتی ہی احسن۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اچانک وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ سیرت کے اندر یہ واقعات ایسے بے شمار ملتے ہیں۔ ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سفر میں ہیں، صحابی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب سفر کے اندر تھے اور ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو ہر آدمی اپنے اپنے آرام کی جگہ دیکھ کر مختلف درختوں کے نیچے لیٹ گیا۔ اچانک ہمیں آواز سنائی دی، ہم اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے ایک شخص سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے اور آپ ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ ادھر آؤ۔ گئے ہم تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے واقعہ سنایا کہ یہ شخص آیا تھا، میں لیٹا ہوا تھا، اس نے میری تلوار درخت سے اتاری اور اس نے تلوار سونت لی، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور وہ شخص تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے سر پر، اور اس نے کہا من یمنعک منی، بتاؤ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور فرمایا بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ تو ایمان والا تھا نہیں، اس کی زبان سے نکلا کن خیر آخذ، آپ بہترین تلوار پکڑنے والے بن جائیں۔ یعنی بہترین تلوار پکڑنے والا شخص وہ ہوتا ہے اگر کسی نہتے کے اوپر قابو پا جائے تو اس کو قتل نہیں کرتا، یہ بہادری کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو معاف کیا، وہ شخص وہاں بیٹھا رہا، آپ نے اس کو کلمے کی دعوت دی، اس نے کلمہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ایک وعدہ کیا کہ میں کبھی آپ کے خلاف نہیں آؤں گا اور جو لوگ آپ کے خلاف آئیں گے ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جب یہ اپنے قبیلے کے اندر گیا ہے تو اس نے جا کر نبی علیہ السلام کے اخلاق کی ایسی گواہی دی ہے جو دوسرے لوگوں نے نہیں دی ہے۔ کیا فرق پڑا؟ وہ شخص جو تلوار سونت کر کھڑا تھا من یمنعک منی، وہ شخص اب جا کر کہہ رہا ہے کہ میں تم میں سب سے بہترین آدمی کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں۔ تو جب آدمی
اپنی زندگی کے اندر اپنے سامنے والے کی برائی کو اچھائی سے دفع کرے گا، معاف کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا فرما دیں گے، اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جو دشمن ہے وہ جگری دوست بن جائے گا۔ جب فتح مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکے کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ موقع تھا کہ بتلاتے کہ تم نے بلال کے ساتھ کیا کیا ہے، بتلاتے کہ تم نے خباب اور خبیب کے ساتھ کیا کیا ہے، بتلاتے کہ تم نے عمار اور یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے سمیہ کے ساتھ کیا کیا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے۔ لیکن جب آپ مکے کے اندر داخل ہوئے ہیں، فتح کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، لیکن سر اونٹنے کی کوہان سے لگ رہا ہے، سر اٹھا ہوا بھی نہیں ہے، اور پھر آپ نے جو اعلان کیا ہے، ایک واقعہ اس سے پہلے پیش آیا، جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مکے کے اندر فاتحانہ داخل ہونے لگے تو جھنڈا جس صحابی کے ہاتھ میں تھا انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، جو کیا گیا ہے آج سب کا بدلہ لیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو، جھنڈا ان کے ہاتھ سے لیا، ان کے بھائی کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے خاندان سے جھنڈا دوسرے خاندان میں جا رہا ہے، اور پھر فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن۔ اور پھر آپ نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم سے پوچھا نہیں جائے گا کچھ، تم سب کے سب آزاد ہو۔ جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا وہ بھی مامون، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی مامون، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ بھی مامون۔ نبی علیہ السلام نے وہ نمونہ پیش کیا ہے اخلاق کا کہ جب آپ فتح مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ فتح مکہ کے بعد وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے سفر پر نکلے ہیں، غزوہ حنین ہوا ہے وہاں پر، تو اس وقت آپ کی تعداد مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ 2,000 وہی لوگ تھے جن کو نبی علیہ السلام نے معاف فرمایا تھا۔ تو اس معافی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مکہ جس کے اندر 13 سال محنت کے باوجود ایک بڑی تعداد اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی، ضد کے اندر تھی، ایک معافی سے وہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس میں خود ابو سفیان بھی داخل ہے اور ہندا بھی داخل ہے، جنہوں نے آپ کے خلاف ہر طرح کا ظلم کرنے کی پوری کوشش کی تھی، یہ لوگ بھی ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ وحشی، بعد میں وحشی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل تھے، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ یہ ہمیں سکھلایا گیا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اس لیے کہ اگر ہم اس چیز کے در پہ ہو جائیں کہ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے ہم اس کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا نہ دین کے اندر کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر آدمی اپنے دل کو مطمئن کر لے گا، لیکن اگر معاف کر دے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العفو خیر الانتقام، معافی بہترین انتقام ہے۔ جس کو معاف کر دیا گیا وہ زندگی بھر آپ کے آگے سر جھکا کر رہے گا، لیکن بدلہ لے لینے کے بعد وہ آپ کے برابر کھڑا ہوگا۔ پھر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ہمسائے، پڑوسی، ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے تعلق والے ہمارے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں؟ ایک مسلمان، ایک ایمان والا، اس کے بارے میں نبی علیہ اس سے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کے بارے میں سلمن قطعک، کیا کرنا ہے؟ جو تمہارے ساتھ برا کرے، تم سے صلہ رحمی رشتہ داری کو توڑے، تم اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو جوڑو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آج تک وہ ہمارے گھر آئے کہ ہم ان کے گھر جائیں؟ میں نے 10 مرتبہ بلایا، کبھی نہیں آئے،
مجھ کو ہی غرض پڑی ہوئی کہ میں جاؤں ان کے گھر؟ ہاں، نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے، اگر ہم ایسا کر لیں گے تو کل کو اس کا دل خود نرم ہو جائے گا۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم سے تمہارا حق چھینے، جو تم سے تمہارا حق چھینے، تمہارے اوپر ظلم کرے، تم اس کو معاف کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا، لا تکونوا امعة ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اسأنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امعہ مت بنو۔ امعہ کا مطلب پھر آپ نے بتلایا کہ تم یہ کہنے لگو کہ لوگ میرے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں گے، میں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھوں گا، اور کسی نے اگر میرے ساتھ برا کیا تو میں بھی اس کے خلاف ساتھ برا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کرنا کیا ہے؟ سل من قطعک واعف عمن ظلمک اعط من حرمک، یہاں سے شروع، اعط من حرمک، جو شخص تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ وہ تمہیں تمہارا حق بھی نہیں دے رہا ہے، تم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اس کے حق سے زیادہ اس کو دے دو، اعطاء۔ اور آخر میں فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ایمان والوں کو ہدایت ہے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر وہ لوگ جو ہمارے مقابلے پر کھڑے ہو رہے ہیں، جو ہم سے ہمارے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، وہ ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی ہمارا یہی معاملہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک مسلمان اس کی زندگی سراپا دعوت ہے۔ ہمارے اعمال غیروں کی نظر میں ہمارا مذہب بتاتے ہیں۔ میں نے ایک بیان سنا تھا، اس کے اندر ایک پاکستانی کرکٹر سعید انور کا، اس نے اپنے بیان کے اندر کہا تھا کہ ایک برائن لارا کرکٹر ہے، اس کو جب میں نے دعوت دی ایمان کی تو اس نے کہا کہ تم کچھ اسلام کی بات کرتے ہو، تم زبان سے جو اسلام مجھے سمجھا رہے ہو وہ اسلام تو کچھ اور ہے، اور مسلمان جو ہمارے سامنے موجود ہیں وہ تو کچھ اور ہیں۔ اس نے مثال دی کہ کلب سے ہم تو چلو رات گئے واپس آتے ہیں، وہ مسلمان جو ہمارے ساتھ کلب کے اندر ہوتے ہیں ان کو صبح اٹھا کر لایا جاتا ہے، اتنی شراب پیے ہوئے رہتے ہیں۔ تم کس اسلام کی بات کرتے؟ ہم جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں خصوصاً غیروں کے ساتھ، وہ ہمارا ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا، وہ ایک مسلمان کا ایک غیر مسلم کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اسلام سے روکنے کا سبب بن رہے ہیں۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بن رہے لوگوں کو۔ لہذا اپنے اخلاق کو بنا کر اور لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کر کے ہم اپنی زندگی بھی سنوار سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ موجودہ حالات کے اندر اس کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، اور ہمارے حالات اس سے کہیں بدتر ہیں۔ میں ایک واقعے کا چشمدید گواہ ہوں، شاید پیچھے بھی آپ لوگوں کو سنایا تھا۔ میں اپنے محلے کے اندر آ رہا تھا ایسے ہی راستے سے پیدل، ایک لڑکا نوجوان غیر مسلم وہ سائیکل سے آ رہا تھا اور ایک صاحب گاڑی سے آگے جا رہے تھے۔ کچھ غلطی اس مسلمان کی تھی، سائیکل والا گر گیا اور اس کی زبان سے صرف اتنا نہیں کچھ نکل گیا ایسے کہ چچا ایسے کر لیتے، بڑی عمر کے تھے، چچا ایسے کر لیتے۔ گاڑی وہیں کھڑی کی، کب مجھے سکھلاتے ہو، اور شروع ہو گئے وہیں پر۔ کسی طرح دھر پکڑ کے میں نے اس کو الگ کرایا اور پھر میں نے اس سے معافی مانگی، اس لڑکے سے۔ غلطی اس کی کوئی نہیں تھی، اس کا بیگ بھی ٹوٹا اور اس نے مار بھی کھائی وہیں پر۔
وہ نتیجہ کیا لے کے گیا ہوگا کہ ایک داڑھی والا اور ٹوپی والا مسلمان کیسا ہوتا ہے. داڑھی ٹوپی میں تھے جناب. وہ کیا لے کے گیا ہوگا؟ آج ضرورت ہے دعوت کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں تک ایمان اسلام پہنچانا کیسے ہے؟ ہندوستان کے اندر جو ایمان آیا، اسلام آیا ہے، ہم سمجھتے ہیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے آیا ہے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہاں سندھ کے اوپر جو حملہ ہے وہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور یہاں سے پکار گئی تھی. تو وہ مسلمان پہلے سے موجود تھے یہاں، جن کی پکار پر محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا. وہ مسلمان تاجر جو بحر عرب کے راستے سے تجارت کے لیے آیا کرتے تھے، ان کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے ہندوستان کے اندر اسلام پہلے پہنچ چکا تھا. چنانچہ ہندوستان کی پہلی مسجد جو ہے وہ مالابار کیرلا کے اندر ہے. اور آگے بڑھیے انڈونیشیا اور ملیشیا جہاں آج مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، وہاں سرے سے کوئی جہاد ہوا ہی نہیں ہے. صرف یہی مسلمان تاجر ہیں جنہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے وہاں ایمان کی شمع روشن کی ہے. تو آج برادران وطن کے ساتھ ہمارا معاملہ اپنوں کے ساتھ بھی اور برادران وطن کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اور یہی ہماری دعوت بنے گی. اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بنے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.